کیا واقعی غزہ میں جنگ مستقل بنیادوں پر بند ہو چکی ہے یا صرف دھوکہ ہے؟ کیا یہ امن معاہدہ ہے یا پھر نئی تباہی کا پیش خیمہ؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ہزاروں شہادتوں، لاکھوں زخمی، ملین لوگوں کے بے گھر ہونے کے بعد 13 اکتوبر کو شرم الشیخ میں جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، اگرچہ بنیامین نیتن یاہو کو اس میں دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ کہا کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے۔ اس معاہدے پر سگنیچرز کی ابھی انک خشک نہیں ہوئی تھی کہ فلسطینی شہادتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ ڈیڈ باڈیز کی حوالگی کا بہانہ بنا کر رفح کراسنگ کو بند کر دیا گیا۔ طے شدہ امدادی ٹرکوں کی تعداد کو نصف کے برابر کٹ لگنے کی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یاسر ابو شباب اسرائیلی کارندہ قاتل کا روپ دھار کر فلسطین میں دندنانے لگا۔ ان تمام ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر ہر بندے کے ذہن میں یہ بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اس جنگ بندی کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا ثالث ممالک امریکہ، قطر، مصر اور اقوام متحدہ یہ اسرائیل پر دباؤ بنانے میں کامیاب ہوں گے اس بار؟ کیا غزہ اور فلسطین کو خود مختار ریاست کا درجہ مل سکے گا، یا پھر اسرائیل ایک بار پھر نئی تیاری اور نئی اشیر بات کے ساتھ طبلِ جنگ بجا کر امیدوں کے ٹمٹماتے ہوئے دیے کو پھر سے بجھا دے گا؟ ناظرین، ان سوالوں کے جواب ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میڈیا کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امن معاہدے کے نتیجے میں جو جنگ بندی ہوئی ہے، کیا یہ پائیدار ہے؟ تو اس کو لے کر ابھی تک کافی لوگوں کے خدشات برقرار ہیں۔ ہیریٹیج ایک اسرائیلی اخباری تجزیے کے مطابق جنگ بندی اسرائیل کو لاحق خطرات کے سدے بغیر چل نہیں سکے گی، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے CBS نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس پلان کے پہلے حصے کو مکمل کرنے اور دوسرے حصے کو امن کا موقع دینے کے طور پر اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ تاہم اگر حماس کی طرف سے اس کے دوسرے حصے پر عمل نہ کیا گیا تو میں نے یہ سنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ پٹی کو جہنم بنا دیں گے، اور میں اور صدر ٹرمپ اس عمل میں ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے۔ تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ ان کی جو نیت ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں روزنامہ آج کے کالم نگار اظہار الحق نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کو بھیڑیے اور میمنے کے درمیان معاہدہ قرار دیا ہے۔ ان کے بقول اس معاہدے میں اسرائیل بھیڑیا اور فلسطینی میمنہ ہیں، اور ان کے درمیان جس نے صلح کروائی ہے وہ شیر کا کردار ادا کرنے والا امریکہ ہے۔ ان کے مطابق جب دو بڑے ملکوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر اقوام متحدہ درمیان میں آ کے صلح صفائی کروا دیتی ہے، لیکن اگر جھگڑا دو چھوٹے ملکوں میں ہو تو پھر اس صورت میں وہ آپس میں ایسا لڑتے ہیں کہ ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم گم ہو جاتی ہے۔ جبکہ عبرتناک منظر تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب معاہدہ کرنے والوں میں ایک بڑی طاقت ہو اور دوسری بالکل نہ ہونے کے برابر یا بالکل چھوٹی طاقت ہو۔ اس کیس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر چھوٹی طاقت مخالفت کرتی ہے معاہدے کی تو بڑی طاقتیں اس کو تہس نہس کر دیتی ہیں، جبکہ وہی مخالفت اگر بڑی طاقت کرتی ہے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کے مطابق اس امن معاہدے میں بھی یہی کیس بنتا ہے۔ اس معاہدے میں بھی اسرائیل اور فلسطین کے یہ معاہدہ ان کے بقول کچے دھاگے سے بھی کمزور ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کیس میں جو شیر کا کردار ادا کر رہا ہے اور جو بھیڑیا ہے، یہ اندر سے پھر دونوں ملے بھی ہوئے ہیں۔ اب اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، میمنے کو کوئی شکایت ہوتی ہے، تو وہ التجا کس کے پاس کرے گا؟ اسی شیر کے پاس ہی کرے گا، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ جو شیر بھیڑیے سے ملا ہوا ہے کہ وہ خلاف ورزی پر بھیڑیے کے خلاف کوئی ایکشن لے۔
اس امن معاہدے کو لے کر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ثالث ممالک قطر، مصر، ٹرکی، اقوام متحدہ، امریکہ کیا اس بار اسرائیل پر دباؤ بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ اگرچہ قطر مالی معاونت کے ذریعے اور ایجپٹ رفح کراسنگ کے ذریعے حماس پر دباؤ بڑھانے میں تو اہم پلیئر ہیں، لیکن اسرائیل پر ان کا دباؤ بہت ہی محدود ہے۔ اگر اقوام متحدہ کو دیکھا جائے تو ماضی کی طرح اگر امریکہ کی مرضی اس شامل نہ ہوئی تو وہ کوئی بڑا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتی، اس سے امید نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی امن کی کوششیں اور جنگ بندی کی کوششیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے کی گئیں، وہ سب کی سب امریکہ کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہو پائیں۔ تو اس بار بھی اگر امریکہ کی رضامندی اقوام متحدہ کے ساتھ شامل نہ ہوئی تو وہ اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے تمام کوششوں کو سبوٹاژ کر سکتا ہے۔ تو اس کیس میں جو آخر میں ایک پلیئر بچتا ہے جس کا سیاسی اور سفارتی دباؤ اسرائیل کو اس معاہدے کا پابند بنا سکتا ہے، وہ خود امریکہ ہے، کیونکہ باقی اس جو ثالث ممالک ہیں اگر معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا اسرائیل کی طرف سے تو وہ کر بھی کیا سکتے ہیں، وہ پھر آخر میں اسی شہر یعنی امریکہ کو شکایت کریں گے، التجا کریں گے، اور التجا کے وقت اس کا موڈ کیا ہوگا نہ جانے وہ کس موڈ میں ہو، تو التجا اور شکایت کے وقت اس شہر کا جو موڈ ہے اینڈ میں وہی فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ اس امن معاہدے کو تاہم دو اگر اقدام اٹھا لیے جائیں، ان پر عمل ہو جائے تو کچھ اس کی پائیداری کی نسبتاً زیادہ امید لگائی جا سکے گی۔ پہلا تو یہ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے سے اس امن معاہدے کو قانونی گارنٹی دلوائی جائے، اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ امن معاہدے کے نکات میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اسلامک ممالک کی سربراہی میں ایک غیر جانبدار فورس وہاں بھیجی جائے جو اسرائیل کو روکنے کے لیے بفر زون کا فریضہ سر انجام دے۔ اسی طرح اس امن معاہدے کو لے کر ایک اہم سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کیا غزہ اور فلسطین کو اس معاہدے کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آزاد اور خود مختار ریاست مل سکے گی؟ یہ اس معاہدے سے جڑا ہوا $1 ملین کا سوال ہے۔ اگرچہ امن ایگریمنٹ کے 20 نکات میں فلسطینی آزادی کا ایک موہوم سا وعدہ تو موجود ہے، مگر یہ وعدہ ایفا ہوگا یا نہیں ہوگا، صدر ٹرمپ جب مشرق وسطی سے امریکہ روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا، اس کو سنیں ذرا۔ تو صدر ٹرمپ صاحب نے جو یہ بولا کہ وی ول ہیو ٹو سی، کہ ہم اس کو دیکھیں گے، دراصل یہ پالیسی سے گریز کرنے کا ان کا سفارتی انداز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کسی خاص موقف کے پابند نہیں ہیں، کل کو حالات دیکھ کے اس کے مطابق ہم فیصلہ لیں گے۔ ظاہر ہے یہ عمومی طور پر جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی رہنما کسی متنازع مسئلے میں حتمی رائے نہ دینا چاہتا ہو۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ a lot of people like the one state solution، کہ بہت سارے لوگ سنگل سٹیٹ سولوشن کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اسرائیلی لابیاں، دائیں بازو کی طاقتیں، رائٹ ونگز کو اسرائیل کے اندر موجود جو ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ون سٹیٹ سولوشن جب مسلم ورلڈ میں ہم بولتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون سٹیٹ سولوشن فلسطین ہے، اسرائیل قابض ہے، اس کو یہاں ریاست کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں ایک ریاست ہوگی اور اس کے اوپر اختیار فلسطینیوں کو ہوگا۔ لیکن صدر ٹرمپ صاحب جس ون سٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسرائیل کا قبضہ برقرار رہے گا اور فلسطینیوں کو حق کے ریاست نہیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ سم پیپل لائک دا ٹو اسٹیٹ سولوشن، کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دو ریاستی حل کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے عالمی برادری، یورپی ممالک، عرب ممالک، اقوام متحدہ، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے جو جملے بولے ہیں وہ معاملہ حقیقت کے الٹ ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے کہا کہ a lot of people like one state solution، کہ اکثر لوگ ایک سٹیٹ کے حق میں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ٹو سٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، جبکہ
मामला तो इसके उलट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो पूरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टू स्टेट सोल्यूशन के हक में है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक में से मेजॉरिटी कंट्रीज़ तो टू स्टेट सोल्यूशन के हक में हैं, और चंद लोग या चंद कंट्रीज़ बशमूल इसराइल वो वन स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही रियासत होगी इसराइल। लेकिन ट्रंप साहब ने यहाँ पे उलट वो नंबर जो हैं वो ज़ाहिर किए हैं। तो बहरहाल उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात करके उन्होंने बज़ाहिर ये कोशिश अपने आप को गैर जानिबदार ज़ाहिर करने की कोशिश की है, और ये बात हमें ट्रंप साहब की सियासी पॉलिसी में नज़र आता है कि वो बाज़ औक़ात अपने बयानात को गैर वाज़े रखते हैं, और इससे वो दो फ़ायदे हासिल करते हैं। एक तो ये कि किसी भी फरीक को नाराज़ किए बगैर दोनों से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा ये कि अगर कल कला पॉलिसी को मोड़ने की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जिसके अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है। तो दोस्तों, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राय आमा ज़रूर हमवार हो चुकी है, मगर क्या फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलेगा, अभी ये दूर की बात महसूस होती है। हम बात को अगर कंक्लूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि शर्म शेख अमन मुआहदा बज़ाहिर एक अमन की कोशिश ज़रूर है, और जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हाईलाइट हुआ है, जिस तरह प्रेशर है, इसको देखकर इसके पायदार होने की उम्मीद भी की जा सकती है। लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सी सियासी बारूदी खंदकें छुपी हुई हैं। दोस्तों, गज़ा जंगबंदी या अमन मुआहदा ये महज कोई सियासी इस्तिलाह नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। अगर दुनिया ने अब भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और इसराइल को उसकी मुखालफत करने पर ना रोका गया, तो फिर शायद अगली बार बचाने वाला कोई ना हो। क्या वाकई इसराइल जंग बंदी की पाबंदी करेगा, या फिर हम तारीख के एक और धोखे के मुंतज़िर हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।